حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا پر باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی، مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی مجھے بیماری لاحق ہے اور الگ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کے ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئی اور واپس جانے لگی تو ابراہیم نے کہا کہ اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی تمہیں مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور اس غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرہ غروب ہوا تو کہنے لگے میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوا، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئی۔ تو آزر نے پوچھا یہ کون ہے جو بچ گیا؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتا چلا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا، اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا، اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ تو آزر نے ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہ دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ سامعین گرامی قدر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آیا اور ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے
اور کلہاڑی سردار بت کے گردن میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس لوٹ کر آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ آزر کے گھر ایک لڑکا ابراہیم ہے، یہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ نمرود نے آزر کو بلایا اور کہنے لگا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور مجھ سے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ تو آزر کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں مگر اس کی ماں کا قصور ہے۔ نمرود نے ان کی والدہ کو دربار میں بلایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ کام تیری رعایا کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اور اگر یہ وہی لڑکا ہوا کہ جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو اسے مار ڈالے اور ساری رعایا کے بیٹوں کو بخش دے، لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے گا۔ نمرود کو یہ جواب ٹھیک لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اسی کا کام ہوگا، ہاں مگر اگر وہ بولنے لگے تو۔ نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا تو اس کی قوم کہنے لگی اسے آگ میں جلا ڈالو۔ الغرض ابراہیم کو قید کیا گیا اور حکم ہوا کہ بڑی آگ لگائی جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئی۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا اس روز نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر انتظام کیا گیا، مگر تپش اتنی تھی کہ کوئی آگ کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اس وقت شیطان آیا اور کہنے لگا منجلیک بناؤ اور اسے آگ میں ڈال دو، اور وہاں آزر نے ابراہیم کے چہرے پر تماچا مارا اور کہنے لگا کہ اپنی فکر سے باز آ جا، مگر ابراہیم علیہ السلام کہاں ٹلنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا تو اس وقت تمام چیزوں نے فریاد کی۔ زمین کہنے لگی پروردگارا مجھ پر اس کے علاوہ کوئی نہیں تیری عبادت کرنے والا، تو کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے آگ میں جلا ڈالیں؟ فرشتے بولے اے پروردگار تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں تو کیا تو اپنے خلیل کی مدد نہ کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ یہاں آپ منجنیق سے جدا ہوئے تو وہاں جبرائیل نے ہوا میں آپ سے ملاقات کی اور کہنے لگے مجھ سے کوئی حاجت ہے تو طلب کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں مگر پروردگار سے ضرور ہے۔ جبرائیل نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی اور اللہ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس میں اس قدر سردی ہوئی کہ ابراہیم کے دانت بجنے لگے، اور پروردگار نے کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے اور ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہا وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت پر تو میں نمرود بھی حاکم ہوں۔ اس نے زندان سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جسے کل سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی اسے قتل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا ایک کو میں نے زندگی بخشی، ایک کو میں نے موت بخشی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور کہنے لگے میرا پروردگار مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اور اس طرح نمرود ذلیل اور رسوا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو ایک دن اس نے بہت اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، اور اس مینار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ نے اس تیر پر ایک مچھلی لگا کر واپس بھیجا اور اس نے شور مچایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالا۔ اسی اسنا میں ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر تک پہنچا اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا، اور اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ نمرود کے مر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔